میں چپ کھڑا ہوا ہوں دربار مصطفیٰ میں چپ کھڑا ہوا ہوں دربار مصطفیٰ میں چپ کھڑا ہوا ہوں دربار مصطفیٰ میں آنکھوں سے بولتا ہوں دربار مصطفیٰ میں آنکھوں سے بولتا ہوں دربار مصطفیٰ میں میرا وجود جیسے گم ہو کے رہ گیا ہے میرا وجود جیسے گم ہو کے رہ گیا سے بچھڑ گیا ہوں دربار مصطفیٰ میں خود سے بچھڑ گیا ہوں دربار مصطفیٰ میں کیا مجھ پر کرم نہ ہوگا کیا بھی میرے رب کا مجھ پر کرم نہ ہوگا اب تو میں آ گیا ہوں دربار مصطفیٰ میں اب تو میں آ گیا ہوں دربار مصطفیٰ میں آنسو چشم نم سے جاری آنسو ہے چشم تر سے جاری چھپ چھپ کے رو رہا ہوں دربار مصطفیٰ میں چھپ چھپ کے رو رہا ہوں دربار مصطفیٰ میں کرنے نکل رہی ہے میرے
چپ کھڑا ہوا ہوں دربار مصطفیٰ میں، آنکھوں سے بولتا ہوں دربار مصطفیٰ میں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی علامہ فرمائیں۔ عموماً اولیاء کاملین کے مزارات سے فیوز و برکات، اور خاص طور سے بر صغیر میں جو ہے مسلمان والہانہ محبت رکھتے ہیں اولیاء کاملین و بزرگان دین سے، تو ایک مسلمان جو مزارات مقدسہ پر حاضری دیتا ہے اس کے آداب کیا ہونے چاہیے اور کس طرح اسے حاضری دینی چاہیے کہ ان کے روحانی فیوز و برکات سے وہ مالامال۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولیاء اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے آستانے، یہ اہل سنت والجماعت بلکہ سارے مسلمانوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے، اس لیے کہ یہ وہ منتخب افراد امت ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی ظاہری زندگی میں بھی اس امت کے لیے فیض کا منبع اور برکات کا سرچشمہ بنایا، اور ان کے دنیا سے جانے کے بعد ان کے آستانوں سے بھی فیض کے دریا جاری فرمائے، اور مسلسل جس طرح دنیا ان کی زندگی میں ان کے اخلاق سے، ان کے کردار سے، ان کی دعاؤں سے، ان کی زبان کی تاثیروں سے دنیا اور آخرت کے فوائد اور ثمرات یہ حاصل کرتی رہتی ہے، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے ان کے دنیا سے جانے کے بعد بھی یہ فیض کا سلسلہ بند نہیں ہوتا، بلکہ جس طرح ان کی ظاہری زندگی میں ان کی ذات سے فیض کا چشمہ جاری تھا، اسی طرح ان کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد ان کے آستانوں سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ فیض کے چشمے جاری فرماتا ہے، بلکہ ہم یہاں تک دیکھتے ہیں کہ دعوت و تبلیغ کا وہ کام جو اپنی ظاہری زندگی میں یہ کرتے رہے، وہ کام بھی ان کے دنیا سے جانے کے بعد بند نہیں ہوتا، بلکہ شاید ہم جیسے زمین پر چلنے پھرنے والے لوگ ساری زندگی اگر اپنی زبان سے دین کی باتیں کرتے رہے تو وہ اثر پیدا نہیں ہوتا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے زمین کے نیچے آرام فرما ہو جانے کے باوجود ان کے ذات سے جن اثرات اور جن تاثیرات کو وابستہ فرما دیا ہے کہ آج بھی ان کے آستانوں پر اگر ہم جا کر دیکھیں تو بہت سارے غیر مسلموں کی ایک فہرست ملے گی کہ بظاہر ان کے ساتھ تبلیغ یا دعوت جیسا معاملہ کسی زمین پر چلنے والے اس انسان نے جسے ہم زندہ کہتے ہیں، کسی داعی اور مبلغ نے نہ انہیں دعوت دیا، نہ ان تک دین کی باتیں پہنچائی، نہ کلمے کا پیغام پہنچایا، اس کے باوجود صرف ان اولیاء اللہ کی چوکھٹ سے نسبت اور ان کے مزارات پر تسلسل کے ساتھ حاضری کی برکت یہ ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان حاضریوں کے صدقے انہیں دامن اسلام سے وابستہ کر دیا اور ایمان کے دامن میں لا کر ڈال دیا۔ یعنی دعوت و تبلیغ کا سلسلہ بھی ان چوکھٹوں سے آج بھی جاری ہے، اور اسی طرح فیوز و برکات کے جس کے ذریعے لوگوں کی دنیاوی بگڑیاں بھی بنتی ہے اور آخرت بھی سنورتی ہے، اور اس لیے صرف بر صغیر ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں جہاں بھی ان اولیاء کاملین اور بزرگان دین کے آستانے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر خاص کر اہل سنت والجماعت یہ بڑی عقیدت کے ساتھ، بڑی محبتوں کے ساتھ اپنی وابستگی ان آستانوں سے رکھتے ہیں اور حاضری دیتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اتباع میں، کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مطہرہ سے ثابت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی یہ زیارت قبور کے لیے تشریف لے جایا کرتے تھے۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ اس امت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہوتے ہوئے کوئی ایسی شخصیت نہ آپ کے پہلے تھی، نہ آپ کے بعد ہوئی، نہ آپ کے زمانے میں تھی جس کے تعلق سے یہ کلمات ادا کیے جائیں کہ آپ حاضری دینے کے لیے جاتے تھے یا آپ کسی قبر پر فائدہ حاصل کرنے کے لیے جاتے تھے، اس لیے کہ ساری کائنات آپ سے جاری ہونے والے فائدے اور آپ کی صحبت سے جو فیض حاصل کیا جا رہا ہے اس کی محتاج ہے،
چہ جائے کہ آپ کہیں اور سے فیض حاصل کریں۔ اس لیے اس طرح کے کلمات تو ادا نہیں کیے جا سکتے، لیکن چونکہ ہم ان آستانوں اور ان چوکھٹوں پر اللہ تبارک و تعالی نے اپنی جن برکتوں کا فیضان جاری فرمایا ہے، ہم ان آستانوں پر حاضری دینے اور ان فیضان کو لوٹنے کے لیے جاتے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تشریف لے جایا کرتے تھے، وہ اپنے فیضان سے قبر والوں کو نوازنے کے لیے جاتے تھے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی کے علاوہ آپ کسی در کے محتاج نہیں ہیں، آپ کے سب محتاج ہیں، آپ کسی کے محتاج نہیں ہیں، اس لیے آپ نوازنے جاتے تھے، لینے کے لیے نہیں۔ لیکن آپ کو پتا ہے ہماری کیفیت ظاہر ہے کہ بالکل جداگانہ ہے، تو ہم دینے کے لیے نہیں بلکہ لینے کے لیے جاتے ہیں۔ ہاں، دینے کی جو کیفیت ہوتی ہے وہ دینے جیسی نہیں ہوتی بلکہ غلامانہ نظر جیسی ہوتی ہے، کہ ہم ایک غلام کے طور پر اپنے آقاؤں کی بارگاہ میں نظر پیش کرتے ہیں، اور اس نظر سے زیادہ ہم ان کی بارگاہ سے ہمیں یہ امید ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں ان کا جو قرب ہے اور ان کا جو مضبوط رشتہ بندگی ہے، اللہ تبارک و تعالی اس رشتے اور اس قرب کے صدقے ہمیں بھی وہ قرب اور بندگی کا وہ مقام عطا فرما دے جو مقام اللہ تبارک و تعالی نے اور جو قرب اپنے ان بندوں کو عطا فرمایا۔ آپ نے یہ جو فرمایا کہ مزارات پر حاضری کے آداب کیا ہونے چاہیے، تو صوفیہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کا نظریہ اس تعلق سے یہ ہے کہ ایک مسلمان جب بھی کسی آستانے پر، کسی مزار پاک پر حاضری دینے کے لیے جائے تو اس کا تصور کامل طور پر یہی ہونا چاہیے کہ وہ کسی مردہ کے پاس نہیں بلکہ زندہ کے پاس حاضری کے لیے جا رہا ہے، یعنی کہ وہ آداب اور وہ احترام جو صاحب مزار اگر اپنی ظاہری زندگی میں موجود ہوتے اور اس جگہ حاضر ہوتے تو وہ کس طرح کے آداب بجا لاتا اور احترام کا کیا انداز ہوتا، اسی طرح کا احترام اور اسی طرح کے آداب کے ساتھ وہ اس آستانے پر حاضر ہو۔ اب اس میں آپ یہ دیکھیے کہ اسی طرح کے آداب اور اسی طرح کے احترام کے ساتھ حاضر ہو تو ظاہر ہے کہ جب بندہ اس طرح کے آداب اور اس طرح کے احترام کے ساتھ حاضر ہوگا تو پھر وہ اس کے ادب کا کیا عالم ہوگا اور کیا مقام ہوگا، اور وہ کس طرح کے ادب کے ساتھ جو ہے وہ بارگاہ میں حاضر ہوگا، اور وہ کس طرح کے نظریات لے کر حاضر ہوگا اور کس طرح کی چیزوں کو مانگے گا اور کس طرح کی چیزوں کو نہ مانگے گا۔ تو یہ فرمایا صوفیہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین نے کہ اسی آداب کے ساتھ حاضر ہو کہ جس ادب کے ساتھ وہ ان کی زندگی میں حاضر ہوا کرتا تھا۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ بندہ جب یہ تصور لے کر جائے گا کہ میں کسی قبر پر نہیں بلکہ صاحب قبر سے ملاقات کے لیے جا رہا ہوں، تو اب اس کے جانے کا انداز کیا ہوگا۔ یکسر آج ہم جو انداز مزارات پر اپنی حاضری کا دیکھتے ہیں، اگر ہم اپنی حاضری کے اندر یہ کیفیت پیدا کر لیں کہ ہم صاحب مزار سے ملاقات کے لیے جا رہے ہیں، تو ہماری حاضری کی کیفیت بھی بالکل چینج ہو جائے گی، انداز بھی بالکل مختلف ہو جائے گا، اور فیض جو ہمیں واقعی وہاں سے لے کر لوٹنا چاہیے ہم حقیقی اور واقعی فیض آستانوں سے لے کر لوٹیں گے۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ مزارات پر اولیاء اللہ کے موجودہ زمانے میں جو ہم خرافات آستانوں کے اندر یا آستانوں کے باہر دیکھتے ہیں، جب ادب اور احترام کی یہ کیفیت اور حاضری کا یہ انداز ہوگا تو کبھی بھی یہ خرافات ہمیں آستانوں کے قریب بھٹکتی ہوئی بھی نظر نہیں آئے گی، بلکہ یکسر سارا ماحول یہ چینج ہو جائے گا۔ ابھی گفتگو کے دوران آداب وغیرہ کے تعلق سے آپ نے بتایا، تو ایک مسلمان جب مزارات مقدسہ پر جب حاضری ہوتی ہے اس کی، تو اس کا کیا مقصد ہونا چاہیے؟ جی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان نیک بندوں کی بارگاہ میں یہ حاضری اہل سنت والجماعت کے اہم معمولات سے ہے۔ ایک مسلمان ان مزارات مقدسہ پر جب حاضر ہوتا ہے تو ظاہر ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقبولان بارگاہ کا مقام ہے اور ان کی مزارات اور ان کی چوکھٹیں ہیں۔ تو جہاں یہ پھولوں کا نذرانہ لے کر حاضر ہوتا ہے اور اسی طرح
صیغۂ درود کا نذرانہ لے کر حاضر ہوتا ہے اور قرآنی آیات کا نذرانہ لے کر حاضر ہوتا ہے، اسی طرح ظاہر ہے کہ انسان کے آگے پیچھے بہت سارے معاملات یہ لگے ہوئے ہیں۔ تو بالعموم ہمارے عوام جن مقاصد کو لے کر ان بارگاہوں میں حاضر ہوتے ہیں، وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ مقاصد ان بارگاہوں کی رفعت اور ان کی عظمت کے شایان شان نہیں ہیں، اس لیے کہ عام طور سے ہم جو مقاصد لے کر حاضر ہوتے ہیں وہ دنیاوی مقاصد ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر بے اولاد ان مقام قرب کے واسطے سے رب سے اولاد کے لیے دعا کرتے ہیں، جن کی شادی نہیں ہوئی، رشتوں کے انتظار میں ہے، وہ ان کے واسطے اور وسیلے سے رشتوں کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اسی طرح جو بے روزگار ہیں وہ اپنے روزگار کے لیے دعا کرتے ہیں، اور اسی طرح مختلف بیمار اپنی بیماری سے چھٹکارے کے لیے، اسی طرح مختلف مقاصد جو دنیاوی ہیں ان کو لے کر ہماری عوام حاضر ہوتی ہے۔ لیکن حقیقت میں یہ ایسی بارگاہیں ہیں کہ جہاں سے دنیاوی مقاصد تو اللہ تبارک و تعالی اپنے ان مقربین کے صدقے یہ پورے فرماتا ہی ہے، لیکن میں اپنی عوام کو اور اپنے دیکھنے والوں کی بارگاہ میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ ہم جب ان مزارات مقدسہ پر حاضر ہوں تو اپنے دنیاوی مقاصد تو ہمارے پیش نظر رہیں، ٹھیک ہے، لیکن اس سے پہلے ہمیں سب سے پہلا کام اور سب سے پہلا مقصد جو لے کر ان بارگاہوں میں حاضری کے لیے نکلنا چاہیے وہ یہ کہ ہم اس مقدس مقام کے صدقے اور صاحب آستانہ کے صدقے ہم ان کو واسطہ بنا کر اور وسیلہ بنا کر اللہ تبارک و تعالی سے اپنے گناہوں کی معافی چاہیں کہ پروردگار عالم، ہم تو یقیناً خطا کار اور سیاہ کار ہیں، لیکن ہم تیرے ان بندوں کی بارگاہ میں حاضر آئے ہیں جن سے تو راضی ہے اور جنہیں تو نے اپنا مقام قرب عطا فرمایا ہے، اپنی دوستی کا شرف عطا فرمایا ہے۔ تو مولا تو ان کے صدقے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے اور ہمیں سچی توبہ کی توفیق عطا فرما دے، اس لیے کہ ان اولیاء اللہ کے مقامات پر دعا کرنا یہ خود انبیاء کرام کی سنت ہے کہ حضرت سیدنا زکریا علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام جب یہ حضرت سیدہ مریم رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرہ مبارکہ میں بیت المقدس میں جایا کرتے تو معروف بات ہے کہ بے موسم کے پھل آپ کے حجرہ مبارکہ میں آپ دیکھا کرتے، تو آپ کو تعجب ہوتا، ایک دن آپ نے حضرت سیدہ مریم سے پوچھ لیا کہ یہ تمہارے پاس بے موسم کے پھل کہاں سے آ جاتے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ یہ اللہ کی طرف سے آتے ہیں۔ تو اس وقت جو ہے حضرت سیدنا زکریا علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ عمر کا ایک لمبا راستہ طے کر چکے تھے اور صاحب اولاد نہیں ہوئے تھے، تو وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس مقام کی برکت کے واسطے سے آپ نے دعا فرمائی اور اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی دعا کو قبول فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندها رزقا قال یا مریم انا لکی ھذا قالت هو من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب ہنالک دعا زکریا ربہ قال رب هب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ انک سمیع الدعاء۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ جب بھی زکریا داخل ہوتے تو دیکھتے کہ بے موسم کے پھل رکھے ہوئے، تو حضرت سیدنا مریم سے پوچھا کہ یہ کہاں سے؟ تو فرمایا قالت ہوا من عند اللہ، کہ یہ بارگاہ الہی سے آتے ہیں۔ تب حضرت زکریا علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کی بارگاہ میں اس مقام پر دعا کی کہ مولا میرا بھی اولاد کی پیدائش کا موسم گزر چکا، مگر جس طرح تو مریم کو بے موسمی پھل عطا فرماتا ہے اسی طرح مولا موسم گزر جانے کے بعد بھی، عمر کا وہ حصہ گزر جانے کے بعد بھی میں تجھ سے اولاد کا طلبگار ہوں، مولا مجھے بھی موسم کے گزر جانے کے باوجود تو اولاد کی دولت سے سرفراز فرما دے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی یہ دعا اس مقام پر قبول فرمائی۔ تو اس طرح یہ جب ایک مسلمان مزارات اولیاء پر حاضر ہو تو وہ جہاں دنیاوی مقاصد لے کر حاضر ہو
تو ان مقاصد کو بھی لے کر حاضر ہو کہ اس مقام کے واسطے اور وسیلے سے صاحب آستانہ کے واسطے سے رب کی بارگاہ میں اپنی توبہ کی قبولیت کی دعا کرے اور اپنی گناہوں سے مغفرت چاہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک بندہ مومن جس قدر اس چیز کا محتاج ہے اس سے زیادہ کسی اور چیز کا محتاج نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے اس کے گناہوں کی مغفرت اسے حاصل ہو جائے۔ اسی طرح آخرت کے جو معاملات ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ایمان پر خاتمہ عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح اپنا قرب صاحب آستانہ کو عطا فرمایا، ان کے صدقے اسے بھی قرب عطا فرما دے، اسے بھی اپنی بارگاہ میں قبولیت کا شرف عطا فرما دے، اور اسے بھی اس راستے پر چلا دے جس راستے پر چل کر ان صاحبان آستانہ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی دوستی کا مقام اور اس کے قرب کا مقام حاصل کیا۔ اسی طرح قبر کے مراحل کی آسانی، برزخ کے مراحل کی آسانی، اور پھر حشر کے مراحل کی آسانی کا طلبگار ہو۔ اسی طرح نکیرین کے سوالات میں آسانی کا طلبگار ہو۔ اسی طرح قبر کی تنگی سے بچنے، قبر کی تاریکی اور اندھیرے سے بچنے کا طلبگار ہو، اور اسی طرح پل صراط پر آسانی سے گزر جانے اور میزان عمل پر نیکیوں کے پلے کے بھاری ہونے کے تعلق سے اسی طرح یہ عرض کرے بارگاہ الہی میں ان کے واسطے سے کہ مولا جب مجھے قبر میں تنہا میرے سارے اقربا، سارے رشتہ دار، سارے پڑوسی، تمام اہل تعلق تنہا چھوڑ کر چلے جائیں تو نبی یہ رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلوہ جہاں تاب کی روشنیوں سے مولا میری قبر کو منور و مجلہ بھی فرما اور سرکار کے جلوہ جہاں تاب کی زیارت بھی مجھے عطا فرما۔ تو اس طرح جہاں ہم دنیا طلب کرتے ہیں، دنیا سے زیادہ ہم اس بات کے محتاج ہیں کہ ہم آخرت کی بہتری کا بھی سوال کریں، اس لیے کہ یہ وہ مقام ہے جہاں سے دنیا تو عطا ہوتی ہی ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان چوکھٹوں کے صدقے اپنے بندوں پر یہ کرم بھی فرماتا ہے کہ ان کی آخرت کی بھی بہتری فرما دیتا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ ایک مسلمان اپنی دنیا کے معاملات کی بہتری کا جتنا محتاج ہے اس سے کہیں زیادہ آخرت کے معاملے کی بہتری کا محتاج ہے۔ اس لیے میں اپنے ناظرین سے گزارش کروں گا کہ ہم جب بھی ان بارگاہوں میں حاضر ہوں تو جہاں ہماری نیت یہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان چوکھٹوں کے صدقے اور ان سرکاروں کے صدقے ہمارے دنیاوی مقاصد کو پورا فرما دے، وہیں بلکہ اس سے بڑھ کر اور اس سے زیادہ ہم اخروی مقاصد بھی لے کر ان بارگاہوں میں حاضر ہوں اور رب کی بارگاہ میں اپنے اخروی مقاصد بھی رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سرکاروں کے صدقے ہماری دنیا کے ساتھ ساتھ ہماری آخرت کو بھی بہتر بنا دے۔ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں دعا تعلیم فرمائی ایک مسلمان کو کہ وہ اس طرح دعا کرے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، کہ اے ہمارے پروردگار ہمیں دنیا میں بھی خیر عطا فرما، آخرت میں بھی خیر عطا فرما، اور جہنم کے عذاب سے ہمیں آزادی عطا فرما۔ بہت سے لوگ جو ہے مزارات مقدسہ پر حاضری کو شرک کا نام دے دیتے ہیں اور غلط فہمی پیدا کرتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں شاید ان کا جو یہ نظریہ قائم ہوا ہے ہماری عوام الناس کی جو غلط جو طور و طریقہ عادات و اطوار ہے شاید وہ ان سے بدزن ہے، تو آپ اس حوالے سے کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ میں اس مقام پر یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ اپنی پسند کا معاملہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان مزارات مقدسہ کی صورت میں اپنی رحمت اور اپنے فیضان کا دروازہ اس امت کے لیے کھول دیا ہے۔ اب یہ ہماری قسمت کا معاملہ ہے کہ ہم اس فیضان کو حاصل کرنا چاہتے ہیں یا نہیں کرنا چاہتے۔ تو یہ اپنی اپنی پسند کا معاملہ ہے کہ اگر آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں فیوز و برکات تو آپ جائیں، اور اگر حاصل نہیں کرنا چاہتے تو آپ نہ جائیں۔ یوں بھی آپ کو پتہ ہے کہ کتنے سارے آستانے اور مزارات مقدسہ موجود ہیں، لیکن جو لوگ آستانوں پر جاتے ہیں وہ بھی تمام آستانوں پر تو حاضر نہیں ہو پاتے۔ اس طرح اگر کوئی چاہے کہ میں کسی آستانے پر کبھی نہ جاؤں تو وہ کسی آستانے پر کبھی نہ جائے، اور جو جانا چاہتا ہے وہ جائے۔ جو جائے گا اس کا فائدہ ہے کہ اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس باب کرم سے خیرات عطا ہوگی، اور جو نہیں جائے گا تو یہ اس کا اپنا معاملہ ہے اور اس کی اپنی پسند کا مسئلہ ہے۔ مگر مسئلہ یہاں کھڑا ہوتا ہے جب ہم مزارات پر حاضری کو شرک کہتے ہیں، یہ بنیادی طور پر اس نادانی کا نتیجہ ہے کہ شرک کا جو معنی اور مفہوم ہماری شریعت نے ہمیں دیا ہے، ہم اس سے اسے نکال کر
اس کے مفہوم کو بہت زیادہ وسیع کر دیتے ہیں۔ شرک آسان لفظوں میں اگر ہم اسے سمجھنا چاہیں تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ شرک اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات یا اس کی کسی صفت میں کسی کو شریک ٹھہرانا ہے، کہ اسی طرح کا کوئی اور خدا بنا لینا ہے، یا اس کی صفت کی طرح کی صفت کسی بندے کے اندر مان لینا ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ شرک کا یہ جو پہلو ہے ذات میں شریک کرنے کا، کہ اسی طرح کا خدا بنا لینا، تو یہ تو بڑا واضح طور پر سمجھ میں آ جاتا ہے کہ کس جگہ اس طرح کا خدا بنایا گیا کہ ہمارے خدا ایک نہیں دو ہیں، یا چار ہیں، یا 6 ہیں، یا 10 ہیں۔ یہاں پر شرک بڑی آسانی کے ساتھ سمجھ میں آ جاتا ہے، مگر دھوکہ جس مقام پر دیا جاتا ہے وہ مقام یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت کی طرح کی کوئی صفت کسی غیر خدا کے اندر، کسی بندے کے اندر مان لینا۔ تو اب یہاں پر سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت اور بندوں کی صفت کے درمیان بنیادی طور پر فرق کیا ہے۔ بظاہر یہ اوصاف اگر اس طرح نظر بھی آ رہے ہیں تو کیا حقیقت میں ظاہری طور پر ایک جیسے اوصاف نظر جو آ رہے ہیں، کیا حقیقت بھی دونوں کی ایک طرح کی ہوتی ہے اور اسے حقیقت میں بھی ایک طرح کا مانا جاتا ہے؟ تو اگر آپ جب اس میں غور کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ تبارک و تعالی کی جو بھی صفتیں، اور اللہ تبارک و تعالی اپنی ان صفات میں کسی دوسرے کا محتاج نہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی کے علاوہ اللہ تبارک و تعالی نے خود قرآن کریم میں اپنی بہت ساری صفتیں، اس کا عکس بندوں کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے ثابت فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے تعلق سے اللہ نے ارشاد فرمایا، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، کہ رؤوف یہ صفت اللہ تبارک و تعالی نے اپنے لیے بھی استعمال فرمائی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بھی استعمال فرمائی۔ اسی طرح رحیم یہ بار بار اپنے لیے بھی استعمال فرمایا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بھی استعمال فرمایا۔ اسی طرح یہ تو سید الانبیاء ہیں، ہم عام انسانوں کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے سمیع اور بصیر کا کلمہ استعمال فرمایا، اور اسی طرح یہ صفت اپنے لیے بھی استعمال فرمائی۔ تو کیا یہ کہا جائے کہ اللہ بھی سمیع ہے اور بندہ بھی سمیع ہے، یعنی اللہ بھی سنتا ہے بندہ بھی سنتا ہے، اللہ بھی بصیر ہے بندہ بھی بصیر ہے، کہ وہ بھی دیکھتا ہے اور بندہ بھی دیکھتا ہے؟ تو اس طرح تو اگر ہم اللہ کو بھی سمیع کہہ رہے ہیں بندے کو بھی سمیع کہہ رہے ہیں، اللہ کو بھی بصیر کہہ رہے ہیں بندے کو بھی بصیر کہہ رہے ہیں، تو یہ تو شرک لازم آئے گا کہ بندے کے اندر آپ نے وہ صفت مان لی جو صفت آپ نے اللہ کے لیے تسلیم کی ہوئی۔ تو کیا حقیقت میں یہ شرک ہوگا؟ نہیں۔ اگر یہ شرک ہے تو اس شرک کی تعلیم تو خدا خود اپنے قرآن میں اور اپنے کلام میں دے رہا ہے، لیکن ہمیں یہ پتا ہے کہ یہ شرک نہیں ہے۔ جب اللہ کی طرح کی صفت بندے میں آپ نے تسلیم کر لی تو پھر یہ شرک کیوں نہیں؟ تو جب ہم اس کی گہرائی میں جائیں گے تو پتہ یہ چلے گا کہ اللہ بھی سمیع بندہ بھی سمیع، اللہ بھی بصیر بندہ بھی بصیر، لیکن اس کے باوجود یہاں شرک کا تصور موجود کیوں نہیں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر ہم یہ فرق کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی جو سمیع ہے وہ کسی کے سمیع بنائے بغیر خود سے سمیع ہے، اللہ جو بصیر ہے دیکھنے والا ہے وہ کسی کے بصیر بنائے بغیر خود سے دیکھنے والا ہے، اور بندہ جو سمیع ہے سننے والا، یا بندہ جو بصیر ہے دیکھنے والا، یہ اپنے دیکھنے میں اپنے سننے میں اپنے سمیع ہونے میں اور اپنے بصیر ہونے میں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا محتاج ہے۔ اب جب اس حقیقت کو ہم کھول کر دیکھتے ہیں تب یہاں پر ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سمیع ہونے بندے کے سمیع ہونے اور اسی طرح اللہ کے بصیر ہونے اور بندے کے بصیر ہونے کے درمیان بڑا واضح فرق سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ جو صفت ہے ذاتی ہے، یعنی کسی کے دیے سے اس کے اندر یہ صفت موجود نہیں ہے، اور ہماری یہ صفت عطائی ہے، یعنی ہم اس صفت کے اپنے اندر موجود ہونے میں اللہ کے محتاج ہے۔ اگر اللہ دے، اگر اللہ بنائے تو ہم سمیع ہے، اگر اللہ نہ بنائے تو ہم سمیع نہیں ہے۔ کان ہے ہوا کرے لیکن اس کے باوجود سماعت اس کے اندر موجود نہیں ہوگی، آنکھ ہے ہوا کرے لیکن آنکھ ہونے کے باوجود اگر اللہ نہ چاہے تو اس کے اندر بصارت موجود نہیں ہوگی، مگر ایسا کوئی نہیں جو اللہ تبارک و تعالی جس کی طرف اپنی سماعت اور بصارت میں محتاج ہو۔ اللہ تبارک و تعالی کی سماعت
یہ خود سے ہے، بصارت خود سے ہے، اور بندہ اپنی سماعت اور بصارت میں یہ اللہ کا محتاج ہے۔ اس طرح جب یہ فرق کر کے ہم دیکھتے ہیں تو اب مجھے انصاف کے ساتھ یہ بتایا جائے، آپ بھی اور ہمارے ناظرین بھی، کہ اگر آپ دینے کی صفت یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر اگر تسلیم کر لیتے ہیں، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرب بندوں اور اس کے مقبول بندوں کے اندر اگر دینے کی صفت اگر آپ مان لیتے ہیں، تو یہ شرک ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اس لیے کہ ایک مسلمان جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی کو بھی، نبی ہو، رسول ہو، یا ولی ہو، یا شہید ہو، یا کوئی نیکوکار اور مقرب بندہ ہو، جب اس کو دینے والا مانتا ہے تو یہ اس معنی کر نہیں مانتا کہ جس طرح کا دینے والا اللہ ہے اس طرح کے دینے والے یہ ہیں۔ جس طرح کا یہ مطلب ہوا کہ جس طرح دینے میں اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے، دینے میں یہ نبی و رسول و ولی بھی کسی کے محتاج نہیں۔ جب یہ بندہ اللہ کو بھی دینے والا مانتا ہے اور نبی کو بھی دینے والا مانتا ہے، رسول کو بھی دینے والا مانتا ہے، اسی طرح ولی کو، شہید کو، صدیق کو اور نیک بندوں کو بھی دینے والا مانتا ہے، تو ایک مسلمان بندہ جب اللہ کو سمیع مانتا ہے، بندے کو سمیع مانتا ہے، اللہ کو بصیر مانتا ہے، بندے کو بصیر مانتا ہے، وہاں جو فرق یہ ملحوظ رکھتا ہے دونوں کے سمیع اور دونوں کے بصیر ہونے میں، وہی فرق یہاں بھی ملحوظ رکھتا ہے، اس لیے کہ جس طرح اللہ دینے والا ہے اس طرح یہ دینے والے نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ کا دینا ذاتی طور پر ہے کہ وہ دینے میں کسی کا محتاج نہیں ہے، اور نبی کا دینا، رسول کا دینا، ولی کا دینا، صدیق کا دینا، شہید کا دینا، اللہ کے ولیوں کا، بزرگان دین کا دینا، یہ اپنے دینے میں اللہ کے محتاج ہیں، کہ اگر اللہ چاہے تب یہ دے سکتے ہیں، اور اگر اللہ نہ چاہے تو یہ نہیں دے سکتے، یعنی ان کی عطا اللہ کی مرضی پر موقوف ہے اور اللہ کی عطا کسی کی مرضی پر موقوف نہیں ہے۔ اللہ اپنے دینے میں یہ ذاتی طور پر عطا فرماتا ہے، اور یہ بزرگان دین، اولیاء کاملین، انبیاء و مرسلین کے در سے جو عطا ملا کرتی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اذن اور اس کی اجازت اور اس کی مرضی سے ملا کرتی ہے۔ جب یہ چیز کلیئر ہو گئی تو پھر اب شرک کی تہمت لگانا نادانی اور جہالت ہے۔